الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، توبہ کیا ہے؟ یہ کفارہ ہے انسان کے اس برے عمل کا جس عمل کی برائی انسان کرنے والے نے خود محسوس کر لی ہو۔ ایک بار پھر میں دہراتا ہوں کہ توبہ اصل میں کیا ہے؟ کہ انسان کی ہر اس برائی کا کفارہ ہے جو برائی انسان نے خود، جس نے وہ کی ہے، جس میں وہ برائی پائی جاتی ہے، وہ انسان خود یہ محسوس کرے کہ میرے اندر برائی ہے اور مجھے اس کو چھوڑنا ہے۔ یہ توبہ ہے۔ توبہ کروائی جانے والی چیز نہیں ہے کہ تم توبہ کر لو، نہیں۔ توبہ انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور یہ غلط مجھے چھوڑنا ہے۔ اس چھوڑنے کے لیے جو وہ کوشش کرتا ہے، یہی اصل میں اس کی توبہ ہے۔ توبہ کے نتائج بڑے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے واضح کیے ہیں۔ سورہ الانعام کے اندر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص برائی کا ارتکاب کر بیٹھا، پھر اس برائی، یعنی کوئی بھی برائی انسان کی، یہ نہیں ہے کہ یہ جو حد لگی ہے اس کے اوپر بات ہے، یہ صرف یہی گناہ ہے تو یہ آج کی آیت کی اس کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتی ہے، لیکن توبہ کی بات تھی کہ توبہ ہے کیا۔ گویا وہ لوگ جو اس طرح کی حرکت کرنے والے بھی ہیں، اگر ان کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو پھر جو جھوٹ بولتا ہے اگر اس سے توبہ کر لے، جو کم تولتا ہے اس سے توبہ کر لے، جو سمجھتا ہے کہ یہاں مجھے خرچ کرنا چاہیے تھا نہیں کر پایا، وہاں خرچ کرنا شروع کر دے، تو یہ چیزیں ساری اس توبہ کے اندر آ جائیں گی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، جنہوں نے جہالت کے اندر برے عمل کیے، پھر برے عمل کرنے کے بعد توبہ کر لی، یعنی ان سے رک گئے، باز آ گئے۔ اور اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ برائی کر بیٹھا، برائی کا ارتکاب کرنے کے بعد پھر اس سے لوٹ آیا اور اپنی اصلاح کر لی۔
تو اللہ اس کام سے جس میں وہ پڑا ہوا تھا اسے معاف کر دے گا. اللہ رب کریم اس کو سرخ رو کر دے گا جو اس نے پہلے کر چکا ہے. توبہ کر چکنے کے بعد جو پہلے کیے ہوئے ہیں ان کی معافی. گویا ہمارے ہاں جو یہ بات معروف ہے کہ آپ یہ وہ نمازیں پڑھ لیں جو رکی ہوئی تھی، جو گزر گئی ہیں، یعنی جو ہمارے ہاں معروف چیزیں ہیں کہ اس کے بدلے یہ کر لو، اس کے بدلے یہ کر لو، ساری چیزوں کو ایک طرف پھینکا اور ایک بات رکھی کہ جو کچھ آج تک ہو چکا ہے اللہ سے معافی مانگ لیجئے کہ میرے سے غلطیاں ہیں، مجھے یہ ختم کر. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ توبہ قبول کر لے گا اور انسان کو سرخ رو کر دے گا. پھر صرف توبہ قبول ہی نہیں، اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا سورہ النحل کی آیت نمبر 119، فرمایا للذین عملوا السوء بجہالہ، جنہوں نے عمل کیے جہالت میں برے، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کر لی. انہوں نے توبہ کر لی. کیا کیا؟ یعنی اندر محسوس کیا کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی، اور پھر اس کو محسوس کرنے کے بعد اندر سے ختم کرنے کی کوشش کی، توبہ کر لی. ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور پھر اپنی اصلاح کی. یعنی توبہ ہمارے یہاں کہتے ہیں جس طرح تندور پہ بیٹھی ہو، نہیں توبہ نہیں، اندر سے اصلاح کی. فرمایا ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، تیرا رب اتنا ایسا نہیں ہے، وہ بڑا غفور رحیم، وہ بڑا غفور رحیم ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کے بعد اپنے رب کو وہ غفور رحیم پائے گا. بالکل بے فکر رہے کہ اگر اس نے توبہ سچے دل سے کی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اسے اس بات کا غم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اصلاح کر لینے کے بعد. فرمایا اتنا ہی نہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے تو فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے توبہ کی اور اس کے بعد ایمان لے آیا، لوٹ آیا، واپس پلٹ آیا جس کام میں لگا ہوا تھا، اور پھر عمل کیا نیک، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. اب یہ اپنے آپ کو بدل چکا ہے، چاہے ساری زندگی گزر گئی، اب آخر میں آ کر اللہ رب کریم نے سچی توبہ نصیب کر دی. دنیا میں اس لیے نہیں کیے کہ ابھی وقت بڑا پڑا ہے، اس لیے کہ اصلاح کا علم نہیں تھا بات کا، تو اصلاح نہیں ہو پائی، تفہیم ہو گئی. اب تفہیم کے بعد انسان نے عمل صالح شروع کر دیا توبہ کے بعد. فرمایا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل بھی کیے جائیں گے، کیونکہ جنت ہم نے جو عرض کی، میں نے جو عرض کی، وہ جنت الخلد ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ وقت جہنم پھر دو جنت کے، نہیں ایسا نہیں ہے. جو جنت میں گیا وہ ابدی جنت ہے، وہ مستقل جنت ہے، ہمیشہ رہنے کی جنت ہے، جہاں انسان کو مالک بنایا جانا ہے. فرمایا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اس پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے. یعنی جو کر چکا ہے اب اس کی جو کہتے ہیں نا پہلے سزا مل کر جائے گی، یہ نکل گئی وہاں سے کہ توبہ کر لی زندگی کے اندر، اور زندگی میں توبہ نصیب نہ ہوئی، پیچھے سے سلسلے والا کوئی اسلام کا دیا ہوا تصور ہے نہیں. اگر ایسا کوئی تصور ہوتا، شاید میں نے پچھلے جمعہ پر بھی عرض کیا ہو، اگر کوئی تصور ایسا اسلام کا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے حقیقی چچا دوزخ کا ایندھن نہ بنتے، تبت یدا ابی لہب وتب کے الفاظ نہ نازل ہوتے. اگر کوئی ایسا صورت ہوتا کہ کوئی وہاں پہنچنے کے بعد صورت نکل آتی تھی، اگر کوئی ایسی صورت ہوتی تو کبھی اللہ رب کریم یہ نہ فرماتے کہ ابراہیم مدت تک جو اپنے باپ کے لیے دعائیں کی ہیں آپ بھی جاری رکھ، تیرا اللہ وہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا تیرے والد کو. ابراہیم کا خدا وہ خدا نہیں ہے. ابراہیم اللہ کے نبی نہیں تھے، ان کا باپ حقیقی نہیں تھا، باپ کے ساتھ وہ انس نہیں تھا جو آج بیٹے کو ہے. ذرا سوچ کے تو، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، انس بھی ہے، لیکن قبولیت. اگر ایسی کوئی صورت ہوتی تو نوح کا بیٹا کبھی جہنمیوں میں داخل نہ ہوتا. سیدنا نوح کے کیا کہا،
انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، عمل کب کرتا ہے؟ مرنے کے بعد۔ یہ اصول ہے رب کریم کی طرف سے، اور اللہ کے ہاں اصول بدلہ نہیں کرتے میرے بھائی۔ وقت ختم ہو چکا ہے، ایک بات صرف عرض کر کے اسی سلسلے میں فرمایا اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا، اور یہ فرمایا ذرا تھوڑی خوشخبری لے لیجئے، فرمایا الا من تابا، وہ شخص جس نے توبہ کی، وہ آمنا اور ایمان لے آیا، وہ عامل صالحا اور عمل کیے نیک، فاولئک، یہ وہ لوگ ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جنہوں نے زندگی میں گناہ کیے، برائیاں ہوئی، بد کرداریاں ہوئی، لیکن تفہیم ہو جانے کے بعد باز آ گئے، رک گئے، اور رکے ہی نہیں، اللہ سے اتنے نادم ہوئے کہ ان کی جان گئی تو چلی گئی، جان کی پرواہ نہ کی، مر جانا قبول کر لیا، لیکن کہا کہ بات سچی یہی ہے، یہی کرنا۔ ایک بات عرض کروں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا کیس آ گیا، یا رسول اللہ برائی کر چکے، منہ موڑا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، نہیں بات آئی، فرمایا جا اس کو پورا کر، وقت نکلا تو 9 مہینے پورے کرنے کے بعد پھر آ گئی، فرمایا جا اس کا وقت ابھی پورا کر، جو اگلے اللہ نے 30 مہینے دیے تھے وہ اگلا وقت بھی پورا کیا، یہ پھر آ جاتی ہے، یا رسول اللہ گناہ کیا تھا، اب حکم ہوا سنسار کا، سنسار ہوئی، صحابہ کے اندر وہ باتیں اٹھی کہ یہ کیسی، اس نے یہ گندا خون ہے، یہ جو جا رہا ہے یہ گند، فرمایا اس سے پاک اور خون ہو کون سکتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ کے بدلے میں ان کی گناہوں کو، ان کی برائیوں کو، ان کی سیئات کو تبدیل کر دیتا ہے نیکیوں کے اندر، کیوں؟ اس لیے وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا ہی بخشنے والا، پیار کرنے والا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے ان گناہوں کو، اپنی ان غلطیوں کو اس کے سامنے رکھ کر اس سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے سرخرو ہوں، لیکن زندگی میں معافی مانگ لی تو ممکن ہے، آخرت میں اکیلے چلے جائے اس طرح تو کوئی کام آنے والی چیز باقی نہیں ہے، جب تک سانس ہے تب تک توبہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك